شائستہ وائبس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو اسرائیل میں لائی گئی سرخ گائے کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے۔ یہودی مذہب کے مطابق خدا نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا، جو پہلے کاہن تھے، کہ ایک بالکل پاک اور بے عیب سرخ گائے کی راکھ لا کے پادریوں کو پاک کرنے اور مقدس کرنے کے لیے درکار ہوگی، اور اس طرح وہ مقدس مقامات جہاں یہ پادری رب کی خدمت کریں گے، پادریوں کے لیے خیمہ گاہ کو چلانے کے لیے رسمی طور پر خالص ہونا ناممکن ہوگا کہ جب تک ایک خالص سرخ گائے کی راکھ حاصل نہ کی جائے اور اسے صحیح طریقے سے سنبھالا نہ جائے۔ اسی طرح ایسی راکھ کی ضرورت تھی جو کاہنوں کو مقدس کرنے کے لیے، جو پہلے ہیکل میں خدمت کریں گے، جو کہ اسرائیل کے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں بنایا گیا تھا۔ معزز ناظرین، ایسی راکھوں کی ضرورت ان پادریوں کو بھی تھی جو دوسرے ہیکل میں خدمت کریں گے، جو یروشلم کے گورنر نہمیہ اور عزرا پادری کی کوششوں کے تحت دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا، اور بعد میں تقریباً 2000 سال قبل رومی بادشاہ ہیروڈ نے ڈرامائی طور پر اس کی توسیع کی تھی۔ 70 عیسوی میں رومیوں کی جانب سے دوسرے ہیکل کو تباہ کرنے اور یروشلم کو جلانے کے بعد موریہ پہاڑ پر یہودیوں کے پاس کوئی مقدس مقام نہ تھا، جسے آج کل بڑے پیمانے پر ٹیمپل ماؤنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پرانے اور نئے عہد ناموں کے مطابق نبیوں کے ایک اور ہیکل کے بارے میں بات کی، ایک تیسرا ہیکل جو تاریخ کے آخری دنوں میں تعمیر کیا جائے گا۔ معزز ناظرین، مئی 1948 میں اسرائیل کی دوبارہ پیدائش کے بعد جون 1967 میں یہودی اسرائیلی خود مختاری کے تحت یروشلم کے دوبارہ اتحاد کے بعد بہت سے مذہبی یہودیوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں نے یہ قیاس آرائیاں شروع کی کہ تیسرا ہیکل کب تعمیر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دی تاکہ یہ انجام ان کی زندگی میں پائے۔ اور اسی طرح بہت سے لوگوں نے سوچا ہے کہ رسمی طور پر ایک خالص گائے کب نکلے گی جسے اس تیسرے مندر کی تعمیر اور اس کے آپریشن کی تیاری میں قربان کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا اسرائیل میں سرخ گائے کی آمد کا مطلب یہ ہے کہ مسیحا جلد ہی واپس آنے والا ہے؟ معزز ناظرین، بائبل کے مطابق کہ آخری دنوں میں مسیح اپنے حقیقی پیروکاروں کو شیطان کے غضب سے بچانے کے لیے ان کو سزا کے دنوں میں حاصل کرنے کے لیے آئے گا، جسے مصیبت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس واقعے کو بائبل کے اسکالرز اور عام لوگ چرچ کے ریپچر کے طور پر بڑے پیمانے پر جانتے ہیں۔ ہمیں کوئی اندازہ نہیں کہ یہ کب ہوگا۔ بائبل کی بک کے مطابق یسوع مسیح ہمیں بتاتا ہے کہ آخری دنوں میں ریپچر ہونے سے پہلے مختلف نشانیاں ہوں گی جو قطعی وقت فراہم نہیں کریں گی، لیکن یہ بتائیں گی کہ اس کے آنے کا موسم قریب ہے۔ ان میں سے جھوٹے مسیحا، جھوٹے اساتذہ، جھوٹے نبی، جنگیں اور جنگ کی افواہیں، زلزلہ، قحط، قدرتی آفات، وبائی امراض اور دیگر خوفناک واقعات۔ ایک اور اہم نشانی اسرائیل کی ریاست کا دوبارہ جنم لینا، اور بہت سی مثالیں، یعنی انجیر کے درخت کی مثال، جبکہ مسیح اور رسول پال اور رسول یوحنا نے تیسرے ہیکل کے نہ صرف تعمیر ہونے کی بات کی بلکہ آخری دنوں میں مکمل طور پر کام کرنے کی بات کی۔ ان میں سے کسی نے بھی خاص طور پر سرخ گائے کے بارے میں بات نہیں کی۔ معزز ناظرین، لہٰذا اس لمحے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان 5 سرخ گائے میں سے کوئی ایک یا ان میں سے سبھی رسمی طور پر خالص ہیں اور جلد ہی اس کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ یہ بذات خود کوئی خاص علامت نہیں ہوگی کہ ریپچر پہلے سے زیادہ قریب ہے۔ یہاں یہ بات ہے کہ جب اسرائیل میں سرخ بچیوں کی آمد خدا کی خود مختاری وقت کو ریپچر کے لیے تیار نہیں کرتی ہے۔ اگر ان کی یہاں موجودگی اسرائیلی یہودیوں کو ہماری زندگی میں ہیکل کی تعمیر شروع کرنے پر راضی کرتی ہے تو یہ بہت اہم ہوگا۔ تیسرے مندر کی تعمیر اینڈ ٹائمز بائبل کی پیش گوئی کا ایک حصہ ہے۔ یہ گناہوں کا کفارہ فراہم نہیں کرے گا، لیکن یہ مسیح کی دوسری آمد سے پہلے تاریخ کے آخری دنوں میں تعمیر کیا جائے گا۔ معزز ناظرین، کیا یہ ہماری زندگی میں تعمیر ہوگا؟ 5 ربی سے منظور شدہ سرخ گائیں جمعرات کو ٹیکساس سے بین گورن ہوائی اڈے پر ایک رسمی استقبال کے لیے پہنچی، اور اسرائیل میں ان کی موجودگی کی پیش گوئی کی اہمیت کے بارے میں قیاس آرائیوں کے ایک طوفان کو چھو لیا۔ آیا ہم تیسرے ہیکل کے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ آخری دن ربیوں کے ذریعے گائے کا معائنہ کیا گیا۔
انہیں سرخ اور بے داغ پایا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے قانون کے مطابق قربانی کے لیے رسمی طور پر خالص ہیں۔ موسوی قانون کی پیروی کرنے والے کسی کے لیے رسمی طور پر خالص ہونے کے لیے نمبروں کی کتاب یعنی بائبل کی بک کے مطابق سرخ گائے کی راکھ کی ضرورت ہے۔ یہ اس قانون کا تقاضا ہے جس کا حکم خداوند نے دیا ہے، بنی اسرائیل سے کہو کہ وہ تمہارے پاس ایک سرخ بچھیا لائے جس میں کوئی عیب نہ ہو اور جو نہ کھیتی باڑی کے لیے استعمال کی گئی ہو۔ ٹیکساس میں کسانوں کو ضرورت کا علم تھا، انہوں نے ان گایوں کے کانوں کو ٹیگ نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ بے عیب ہیں۔ اسرائیل میں ان بچڑوں کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا جائے یا اگر یہ آسمان سے اتریں جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، قربانیاں پہلے ہی شروع ہو سکتی ہیں اور ہیکل کی خدمت کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت سے یہودیوں کے لیے اشارہ کرتا ہے کہ ان کا چھٹکارا ممکن ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ تطہیر کے لیے سرخ گائے کی راکھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے تیسرا ہیکل نئے عہد نامے میں بھی انسان فنا یا مختلف مسیح سے منسلک ہے، جو اس وقت ظاہر ہوں گے اور مندر بنانے میں مدد کریں گے۔ اسرائیل میں اترنے کے بعد گائیں 10 دن کے کوارنٹائن میں داخل ہوئیں۔ کیا اسرائیل میں بچڑوں کی آمد مسیحا کی آمد کو متحرک کرتی ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی جیسا کہ عیسائیوں کا یقین ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آخری وقت اور مصیبت کی طرف تیز رفتاری سے داخل ہو گئے ہیں؟ تمام اسرائیل نیوز ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین، عرب میڈیا اسرائیل میں سرخ گائے کی آمد کو یروشلم میں مسجد اقصیٰ کے لیے خطرہ قرار دے رہا ہے۔ یہ اعلان یہودیوں کی اعلیٰ تعطیلات کے دوران اور ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب IDF سامریہ میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جاری کارروائیوں میں مصروف ہے۔ عرب زبان کا میڈیا بمشمول المنار چینل، جس کا حزب اللہ سے قریبی تعلق ہے، مندر کی تنظیموں کی ٹیمپل ماؤنٹ پر قربانی دینے کے ارادے کی رپورٹنگ کر رہا ہے۔ عربوں کا یہ اعلان چند ہی ہفتوں کے بعد آیا ہے جب بونا اسرائیل نامی ایک تنظیم جو اسرائیل سے محبت کرنے والوں کو مقدس سرزمین سے جوڑتی ہے، سرخ گائے سے منسلک توریت کے حکم کو بحال کرنے کے ارادے سے 5 سرخ نوجوان گائیں اسرائیل لائی گئیں۔ فلسطین رہنما تعطیلات کے دوران مذہبی رسومات ادا کرنے والے یہودیوں کے خلاف انتباہ کر رہے ہیں، جسے شوفر پھونکنا۔ اسرائیلی پولیس نے عدالتی فیصلوں کے باوجود کہ اس سرگرمی کو قانون کے ذریعے تحفظ حاصل ہے، ٹیمپل ماؤنٹ سے متصل علاقوں میں یہودیوں کو شوفر اڑانے سے روکتے ہوئے جواب دے دیا ہے۔ حماس کے جریدے رسالہ نے ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ الاقصیٰ خطرے میں ہے۔ اس کا نعرہ اب کافی نہیں ہے، بلکہ اسرائیلی پہلے ہی ہیکل کی رسومات کو ظاہر کرنے پر کام کر رہے ہیں جو کہ مقدس مساجد کو یہودی بنا دیں گے۔ گزشتہ ہفتے غزہ میں منعقدہ ایک اسٹریٹ ریلی میں متعدد مقررین نے خبردار کیا ہے کہ یہودی تعطیلات کے دوران ٹیمپل ماؤنٹ پر مذہبی تقریبات کا انعقاد کریں گے۔ انہوں نے خاص طور پر شوفر اور جانوروں کی قربانیوں کو اڑانے کے خلاف خبردار کیا، اسرائیل کے اندر ایک عام بغاوت کا مطالبہ کیا اور پچھلے سال گارڈین آف دی والز آپریشن کی طرح کی کارروائی کے لیے تیار رہنے کا مطالبہ کیا۔ معزز ناظرین، کوہ صہیون پر کنگ ڈیوڈ کے مقبرے کے ربی جوزف برجر نے نوٹ کیا ہے کہ فلسطینیوں کا رد عمل بائبل کی غلط تشریحات پر مبنی ہے۔ ربی نے اسرائیل 360 نیوز کو وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرخ ریفر کی تقریب صرف زیتون کے پہاڑ پر ایک مخصوص مقام پر ادا کی جا سکتی ہے، یہ ٹیمپل ماؤنٹ پر نہیں کیا جاتا جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جوان گائیں جو اسرائیل لائی گئیں، ان کی عمر 1 سال سے کم تھی اور تقریب کے لیے موزوں ہونے کے لیے کم از کم 2 سال کی ہونی چاہیے۔ ربی برجر نے نوٹ کیا ہے کہ گہری سطح پر عرب نقطۂ نظر جھوٹ پر مبنی تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں نے یہودیت کے مقدس ترین مقام پر فلسطینیوں کی اجارہ داری برقرار رکھنے کے لیے تشدد کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے مؤثر طریقے سے تمام قوموں کے لیے دعائیہ گھر کے قیام کو روکا ہے۔ ہیکل سلیمانی عالمی امن کا سر چشمہ تھا اور تمام 70 قومیں بائبل کی عید سکوت منانے کے لیے اکٹھی ہوئیں۔ معزز ناظرین، سرخ گائے کی قربانی یروشلم میں زیتون کے پہاڑ پر اب سے 13 ماہ کے اوائل میں ہو سکتی ہے۔ ٹیکساس کے تاجر بائرن اسٹنسن، جو امریکہ سے
5 سرخ بچڑوں کو تلاش کرنے اور اسرائیل لانے میں مدد کرنے والا شخص ہے، نے آل اسرائیل نیوز کو بتایا ہے کہ قربانی کے لیے تیار گایوں کو تلاش کرنا ہی واحد مقصد نہ تھا۔ اسٹنسن کی تنظیم بون اسرائیل نے بھی زیتون کے پہاڑ پر زمین خریدی ہے، جو ایک مندر کے باہر بائبل کی قربانی کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ اسٹنسن نے وضاحت کی ہے کہ قربانی کے لیے نئے مندر کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک خاص اونچائی اور سمت پر بھی جلایا جا سکتا ہے، اور زیتون کے پہاڑ پر پلاٹ ان کی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ ایک بڑا قدم ہے، یہ ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اگر ہم تقریباً 1.5 سال 2 سال میں کرنے کے قابل ہو جائیں، انہوں نے کہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مندر 1 سال 10 سال یا 40 سال 100 سال میں بن جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس راکھ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس سرخ گائے کی راکھ تھی اور پھر وہ 1000 سال تک قائم رہی۔ سرخ گائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو فوری طور پر تعمیر کرنا پڑے گی، تاہم مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک چابی کی طرح ہے جو انجن کو آن کرتی ہے۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔